بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں، عزیزوں، بھائیوں، ماہ مبارک کا آدھا سے زیادہ حصہ گزر چکا، درمیانی عشرے کا بھی اختتام قریب ہے اور 2 روز کے بعد رمضان مبارک کا آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، جو اس مہینے کا سب سے قیمتی حصہ ہے، جس کی کچھ مخصوص عبادتیں بھی ہیں، جن میں ایک عبادت اعتکاف ہے اور ایک عبادت شب قدر کا اہتمام کرنا ہے۔ زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کون کتنی عمر لے کر آیا ہے کسی کو معلوم نہیں، اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ جائزہ لیں تو گزشتہ سال کے رمضان اور اس سال کے رمضان کے درمیان کتنے حضرات ہیں اپنے جاننے پہچاننے والوں میں، رشتہ داروں میں، متعلقین میں یا غیر متعلقین لوگوں میں کہ جو گزشتہ سال رمضان مبارک میں تھے لیکن اس سال وہ نہیں ہے۔ ممکن ہے ہمارا بھی شمار اسی فہرست میں ہو جن کا آئندہ درمیانی سال میں دنیا سے رخصت ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ اس لیے جو وقت مل رہا ہے تھوڑی سی اپنے اوقات کی ترتیب بنا کر اس کو پورے طور سے وصول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کرنے والے کے لیے بہت کچھ کام ہے اور نہ کرنے والے کے لیے، سستی کا شکار ہو جانے والوں کے لیے جس طرح 18-19 دن گزر رہے ہیں اسی طرح آئندہ بھی 10-11 دن گزرنے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ شب قدر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو نفلی عبادتوں کی اتنی قسمیں ہیں کہ اپنے ذوق کے اعتبار سے آدمی جس کو چاہے اختیار کرے۔ ایک تو اس مہینے کے ساتھ قرآن پاک کا خاص تعلق ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ تو قرآن شب قدر میں نازل کیا کیا ہے؟ عرش الہی سے آسمان دنیا پر، پھر وہاں سے 23 سال کے عرصے میں حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوتا رہا۔ لیکن قرآن کا اجتماعی نزول اولی ایک بالغی ہوا ہے عرش سے آسمان دنیا پر، وہ اسی مبارک رات کے اندر ہوا ہے۔ تو اس رات کے ساتھ خاص طور سے پورے رمضان کے ساتھ قرآن پاک کا خاص تعلق ہے۔ دوسری جگہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ ذکر جو فرمایا گیا اس جگہ تو رمضان کی اہمیت بتلانی ہے اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں قرآن کی اہمیت کو بتلانا ہے۔ تو ایک کام یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے پورے رمضان المبارک میں اور خاص طور سے آخری عشرے کے اندر۔ قرآن پاک کی تلاوت کے کچھ آداب ہیں، ان کی رعایت کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ رفتار اتنی تیز نہ ہو کہ الفاظ بھی صحیح ادا نہ ہو سکیں۔ ورتل القرآن ترتیلا، اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت کا ادب بیان فرماتے ہیں، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ تو اتنی رفتار کم سے کم ہونی چاہیے کہ
جس میں الفاظ کی ادائیگی صحیح طور سے ہو سکے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرؤوا القرآن ما اختلفت قلوبکم، جب تک دھیان لگے تب تک قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ تو اول تو قرآن پاک کی عظمت اور اس کے اجر و ثواب کو ذہن میں تازہ کر کے مزاج بنانا چاہیے کہ تھوڑی سی تلاوت کے بعد طبیعت میں اکتاہٹ نہ ہونے لگے۔ لیکن پھر اس سب کے باوجود جب تلاوت کرنے کے لیے بیٹھیں تو صرف مقدار پوری کرنے کے لیے کہ اتنا پارہ ہم کو پورا کرنا ہے، دھیان لگے یا نہ لگے، اکتاہٹ ہو رہی ہو، ایسے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ قرآن کو حضرت مولانا عبدالحق صاحب ہم کی دامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کی تلاوت اس تصور کے ساتھ کرنی چاہیے کہ یہ اللہ پاک کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا کلام مجھ کو پڑھ کر سناؤ، دیکھیں کیسے پڑھتے ہو۔ یہ دنیا والوں کے درمیان بھی یہ بات فطری طور سے، اگر کسی کی کوئی تحریر کوئی کسی کو کوئی پڑھ کر پڑھے، کسی شاعر کا شعر نقل کرے، کسی کی تقریر کا کوئی جملہ نقل کرے، تو جس کی وہ بات ہوتی ہے وہ توجہ سے سنتا ہے، میری بات نقل کر رہا ہے، میری بات کہہ رہا ہے، میرا شعر پڑھ رہا ہے۔ اور قرآن حدیث کے بعد حدیث پاک میں قرآن کے بارے میں تو صراحت ہے، ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی یقرأ القرآن یتغنی بہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی کلام پر اتنی توجہ نہیں فرماتے، اتنے دھیان سے اس کو نہیں سنتے جتنی توجہ سے نبی کی تلاوت کو سنتے ہیں جو خوش الحانی کے ساتھ اس کو پڑھ رہا ہو۔ جب یہ تصور کر کے بیٹھیں گے کہ ہم اللہ کو قرآن سنا رہے ہیں تو قرآن کی بھی عظمت دل کے اندر بیٹھے گی، اور اللہ جل شانہ کو سنانے کے تصور سے ایک لذت حاصل ہوگی۔ جب اس لذت کے ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اکتاہٹ پیدا نہیں ہوگی۔ لیکن کسی طبعی تقاضے کی بنا پر، نیند کا تقاضا ہو رہا ہے، بھوک لگ رہی ہے، تھکاوٹ ہو رہی ہے، تو صرف مقدار پوری کرنے کے لیے زبردستی تلاوت نہ کریں، اٹھا کر رکھ دیں، پھر تھوڑی طبیعت میں بشاشت پیدا ہو دوبارہ تلاوت کریں۔ جیسا کہ نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس حال میں نماز مت پڑھو کہ اونگ آ رہی ہو، اونگتے جا رہے ہیں، جھٹکا آنکھ پڑ رہا ہے گردن کے اوپر، فرمایا اس طرح تلاوت مت کرو۔ جب نیند کا تقاضا ہو سو جاؤ، اور اس کے بعد تھوڑی نیند پوری کر کے جب نیند کا تقاضا ختم ہو جائے پھر تلاوت کرو۔ رات کو تہجد کی نماز میں 12 رکعتیں ویسے تو تہجد کی نیت سے ہے ہی، لیکن مطلق نفل کی نیت سے کوئی تعداد متعین نہیں۔ چنانچہ بزرگوں میں 100 رکعتیں رات میں پڑھنے کا معمول رہا ہے، پوری رات نفلوں میں گزار دینے کا معمول رہا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا ہے، جس کا آیت یاد نہیں، میں تو حافظ نہیں ہوں، اس میں فرمایا گیا کہ یہ رات اس حال میں گزارتے ہیں کہ ان کا پہلو بستر سے علیحدہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد صبح کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں کہ اللہ تیری بندگی کا حق ادا نہ ہو۔ تو پوری رات نفلوں کے اندر گزار دینا یہ اکابر میں سے بہتوں کا عمل رہا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کا عمل حدیث پاک میں نقل کیا گیا ہے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ آپ کے پائے مبارک میں ورم آ جاتا تھا۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، آپ تو بخشائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے، پھر آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب اس نے میرے ساتھ یہ کرم فرمایا، میرا یہ اعزاز فرمایا ہے، تو شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ میں عبادت کے اندر اور مشقت برداشت کروں۔ ہمارے اندر تو اتنا حوصلہ نہیں ہے، لیکن بہرحال جتنا ہو سکے عام دنوں کے مقابلے میں
اور آخری عشر رمضان کے ابتدائی ایام کے مقابلے میں عبادت میں زیادہ صرف ہونا چاہیے۔ آپ اکثر حضرات فضائل رمضان سنتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد کہیں کہیں عصر کی نماز کے بعد پڑھایا جاتا ہے۔ اس میں شیخ الحدیث حضرت والا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اکابر کے رمضان کے معمولات کو لکھا ہے کہ کس طریقے سے وہ رمضان کے ایک ایک لمحے کی قدر فرمایا کرتے تھے۔ تو غالباً حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ عمل نقل کیا گیا ہے کہ بہت لمبی نفلیں پڑھتے تھے۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ کے پیر میں ورم ہو گیا ہے، بہت خوش ہوئے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کے ساتھ موافقت عطا فرمائی۔ تو دو کام یہ ہوئے کہ رمضان کی راتوں میں قرآن پاک کی تلاوت کریں، نفل نمازیں پڑھیں، جس کو جتنی آیتیں جتنی صورتیں یاد ہوں، جو حافظ حضرات ان کا تو کیا کہنا، تلاوت کریں، خوب تلاوت کریں، نفلوں کے اندر ایک ختم کم سے کم تہجد میں کر لینا چاہیے رمضان مبارک کے اندر، آخری عشر میں اگر پورے رمضان میں نہیں ہو سکا تو آخری عشر میں کر لیں۔ اور جو لوگ حافظ نہیں ہیں تو جتنی صورتیں یاد ہیں ان کو دوہرا دوہرا کر پڑھتے رہیں۔ نفل نماز میں اس کی بھی گنجائش ہے کہ ایک ہی رکعت کے اندر کئی کئی صورتیں پڑھیں تاکہ قرأت کچھ لمبی ہو جائے۔ الم تر کیف سے لے کر قل واللہ قل اعوذ برب الناس تک صورتیں یاد ہیں، ہر رکعت میں پوری صورت کو دہرائیے، دوسری رکعت میں پھر اس کو پڑھیے تاکہ قیام کچھ طویل ہو سکے، اور اس کو اور صورتیں یا رکوعات یاد ہے ان کو پڑھ لیا کریں۔ تیسری چیز ہے ذکر کرنا۔ ذکر میں جو تسبیحات وغیرہ ہیں، درود شریف ہے، استغفار ہے، کلمہ طیبہ ہے، ان کا دل کی تسبیحات پڑھیں۔ ایک تو معمول ہوتا ہے کہ صبح شام کی ایک ایک تسبیح پڑھ لی آپ نے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔ تو صبح و شام کے جو معمولات ہیں وہ تو سبحوہ بکرۃ واصیلا میں آ گئے کہ صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو، لیکن اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا خوب ذکر کرو، اس کی کوئی مقدار نہیں۔ اور جب دل گواہی دینے لگے کہ یہ کثرت میں آ گیا، بہت ہو گیا، تو کم سے کم اتنا تو ذکر ہونا چاہیے، کیونکہ روایات میں فرمایا کہ اللہ کا اتنا ذکر کرو کہ لوگ دیوانہ کہنے لگے۔ تو جب تھک گئے تلاوت کر کے، نفلیں پڑھتے پڑھتے تھک گئے، تسبیح ہاتھ میں لے لیے، بغیر تسبیح لیے ہوئے درود شریف پڑھ رہے، تیسرا کلمہ پڑھ رہے ہیں، چوتھا کلمہ پڑھ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، تو ذکر۔ چوتھی چیز ہے دعاؤں کا اہتمام۔ دعائیں صرف نماز کے بعد نہیں مانگی جاتی، خالی بیٹھے ہوئے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے۔ جو مسنون دعائیں یاد ہیں ان دعاؤں کو پڑھیں۔ قرآن پاک کی جتنی آیتیں ہیں دعا والی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، آخر تک واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اور بھی جتنی دعائیں ربنا سے شروع ہو رہی ہیں ان سب کو پڑھیں۔ اسی طرح جو مسنون دعائیں امام صاحب نماز کے اندر پڑھتے ہیں، جو آپ سنتے ہیں اور یاد ہو جاتے ہیں، ان کو پڑھیں۔ اور عربی دعائیں ضروری نہیں ہیں، اپنی زبان سے دعائیں مانگیں۔ بہت سی ضرورتیں وہ ہوتی ہیں جو انسان کی اپنی ذات کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، اپنے مسائل ہوتے ہیں، اپنی الجھنیں ہوتی ہیں، اللہ کے سامنے سب کو رکھنا ہے۔ کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں سوچتا ہے کہ اس کی دعا کیسے مانگے، کیونکہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اگر تمہاری چپل کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو۔ اسباب اختیار کرنا ہے، جائیں گے موچی کے پاس، اس سے ٹھیک کروائیں گے، لیکن اللہ سے کہیں گے کہ اللہ میری ضرورت پوری کر دے، میرا یہ کام کرا دے، اللہ تعالیٰ اس کے اسباب فراہم کر دیں گے۔ ورنہ اگر اللہ کی طرف سے مدد نہیں ہوگی تو سارے اسباب فراہم ہونے کے باوجود ہمارے کام نہیں ہو پائیں گے۔ جس دین دنیا کی جو بھی ضرورتیں ہوں سب کو اللہ سے مانگا جائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، دونوں کی دعا کی گئی ہے، دنیا میں بھی خوبی عطا فرما، آخرت میں بھی خوبی عطا فرما۔ تو دعاؤں کا خوب اہتمام ہونا چاہیے۔
اور دعاؤں میں خاص طور سے استغفار کی کثرت ہونی چاہیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. شیخ کی جو کتاب ہے فضائل درود، اس کے اندر جو چہل حدیث دی ہوئی ہے وہ بھی ذکر ہے، جس میں 40 حدیث نقل کی ہے، جس میں نماز میں پڑھے جانے والے درود شریف کے جتنے صیغے آئے احادیث میں ان سب کو جمع کیا ہے، تحیات کے تمام اذکار کو جمع کیا ہے. ان کو بھی اگر آپ کے پاس موجود ہو یا مسجد میں موجود ہو اس کو لے کر پڑھیں. دعائیں اپنی زبان میں مانگیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کرنے کے بہت کام ہیں. پھر یہ کہ دعاؤں میں زیادہ سے زیادہ عموم ہونا چاہیے. جتنا دائرہ وسیع ہوگا اتنی دعا کی قبولیت کی زیادہ امید ہوگی. اپنے لیے دعائیں کریں، اپنے والدین کے لیے، اپنے مرحوم تمام رشتہ داروں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، سب کے لیے مغفرت کی، عافیت کی، سہولت کی، برکت کی دعائیں مانگیں. اسی طرح ملک کے اندر جو حالات چل رہے ہیں جس کی وجہ سے ہر آدمی پریشان ہے، مہنگائی ہے، فرقہ پرستی کی بنا پر حالات خطرناک ہو رہے ہیں، سیاسی پارا چڑھا ہوا ہے، تو عام طور سے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں دشمنی کا ماحول پایا جاتا ہے. تو اللہ سے دعا مانگیں. اللہ کے ہاتھی میں سب کے قلوب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کو پھیر دیں اور ہم خود اپنے گناہوں کے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کریں. کیونکہ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ ما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تمہارے اوپر جو کچھ مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے اعمال کا ثمرہ ہوتی ہیں. اس لیے مزید فرمایا ویعفو عن کثیر، اور اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں کو تو معاف فرما دیتے ہیں. اگر اللہ کی طرف سے معافی نہ ہو تو ہمارے جو کالے کرتوت ہیں صبح سے لے کے شام تک کے ہمارے جو اعمال اور احوال ہیں یہ تو 1 منٹ کے لیے ہم کو جینے کی فرصت نہ دیں. اللہ تعالیٰ کتنی چیزوں کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہر چیز کے کچھ آثار ہوتے ہیں. تو اعمال کے بھی آثار ہوتے ہیں. اچھے اعمال کے آثار سے اللہ کی رحمت آتی ہے، برکت آتی ہے، خوشنودی آتی ہے، اور برے اعمال کی وجہ سے اللہ کا غضب آتا ہے، ناراضگی آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں. تو استغفار کی بھی کثرت کرنی چاہیے عام حالات میں بھی، اور خاص طور سے شب قدر کی راتوں میں. اگر ہو سکے تو صلاۃ التسبیح کا اہتمام کر لیں. صلاۃ التسبیح کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نماز سکھلائی تو فرمایا تھا کہ چچا جان اگر ہو سکے تو روزانہ پڑھ لیں، یہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں 1 مرتبہ، یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 بار، یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں 1 بار، یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر عمر میں کم سے کم 1 بار ضرور ادا کر لیجیے. تو شب قدر میں اگر ہر رات میں نہیں تو کم سے کم 7 راتوں میں صلاۃ التسبیح پڑھ لینی چاہیے. تقریباً 20 منٹ کا وقت خرچ ہوتا ہے. اس کی بڑی فضیلتیں ہیں. فضیلت والے مختلف اعمال کریں، معلوم نہیں کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر دے اور اس کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو بھی معافی ہو جائے، ہمارے مسائل بھی حل ہو جائے. یہ چند باتیں تھیں جو شب قدر سے متعلق تھی، آپ سامنے عرض کی گئی. اعتکاف کا مسئلہ بھی آپ کے سامنے تعلیم کے اندر آ چکا ہے کہ ایک تو وہ اعتکاف ہے جو رمضان کے ساتھ خاص ہے، جس کو سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہا جاتا ہے. ہر محلے کی مسجد کے اندر کم سے کم 1 آدمی کا اعتکاف کرنا سنت کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے. لیکن جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شریک ہوں گے اتنا زیادہ باعث خیر و برکت ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اعتکاف فرماتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی تعداد، بڑی جماعت حضور کے ساتھ مسجد نبوی میں اعتکاف میں شریک رہتی تھی. آج بھی مکہ مکرمہ کی مسجد حرام میں اور مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی میں وہاں کے مقامی لوگ اور دنیا بھر سے آئے ہوئے مسلمان بڑی تعداد میں اعتکاف کرتے ہیں. تو ان بڑی مسجدوں میں اعتکاف کا جو مقام بہت اونچا ہے، لیکن ہر اپنے محلے کی ہر مسجد کے میں اعتکاف کرنا
یہ بہت باعث برکت ہے۔ گویا اللہ کے دربار میں آ کر بندہ پڑ گیا ہے اور اللہ کا مہمان بن گیا ہے اور اس کے در کی چوکھٹ سنبھال لی ہے کہ جب تک میری مراد پوری نہیں ہوگی میں نہیں نکلوں گا۔ اگر گنجائش ہو تو اپنی ترتیب بنا کر پورے عشرے کے اعتکاف میں شامل ہو جانا چاہیے۔ اس میں جو اپنا انفرادی عمل ہے، نماز با جماعت کا ادا کرنا، اپنی ذمہ داری، اپنی تلاوت ہے، اپنی دعائیں، اپنا استغفار ہے، اپنا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ جہاں چند افراد مل کر اعتکاف کرتے ہیں وہاں کچھ تعلیمی اور اصلاحی اعمال بھی ہوتے ہیں، کچھ کتاب پڑھ کر سنائی جاتی ہے، نماز کا اور وضو کا مصنون طریقہ سنایا جاتا ہے، عمل کر کے دکھلایا جاتا ہے، یہاں اس مسجد میں بھی معقول ہے۔ تو اگر مسجد میں اعتکاف کی نیت سے مقیم ہوں گے تو ان چیزوں کے اندر شرکت ہوگی اور جو نفلی اعمال کی جتنی زیادہ سے زیادہ توفیق ملے گی وہ ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ نہیں کر سکتے تو کچھ زیادہ وقت مسجد میں گزارنے کی ضرور کوشش کریں۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں آ جائیں، سحری کے وقت تک جتنا ہو سکے عبادت کریں، پھر اپنے گھر جا کر سحری وغیرہ کھا لیں۔ رمضان میں عام طور سے رات کو لوگ جاگتے ہیں، فجر کے بعد تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں، اور سب کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف برکت ہوتی ہے۔ خود حدیث نے فرمایا کہ شاہد رمضان فی رزق المومن، اس مہینے میں مومن کی روزی میں برکت دی جاتی ہے، برکت کر دی جاتی ہے۔ یہ تجربہ ہے، اچھا کھانا ملتا ہے، اچھی چیزیں ملتی ہیں اور کاروبار میں بھی برکت ہوتی ہے عام دنوں کے مقابلے میں۔ لیکن ہم اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کر حاصل کریں، دنیا طلبی، دنیا کی محبت کی نیت سے کسی عمل کو نہ کریں۔ ہم تو عمل کریں گے اللہ کی رضا کے لیے اور انعام کے طور پر ہمیں یہ برکت ملے گی۔ تو اعتکاف جتنا ہو سکے اتنا کریں، اور یہ بھی آپ نے سن لیا ہوگا تعلیم کے دوران کہ جب بھی مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف اور نفلی کی نیت سے داخل ہو، جتنی دیر بھی رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ باقی اور جو مسائل ہیں رمضان مبارک کے آخری عشرے سے متعلق، جس میں صدقہ فطر کا بیان اور اس کے علاوہ وہ عیدین سے متعلق کچھ مسائل ہیں، وہ اس کے بعد میرے بیان میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس ماہ مبارک کی برکتوں کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔